بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر اے کیو خان، السلام علیکم. آج ہم فیض احمد فیض کی پہلی غزل جو ہمارے فرسٹ ایئر کے اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا لیکچر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. فیض احمد فیض 1911 میں پیدا ہوئے. 1984 میں ان کا انتقال ہوا، جیسا کہ آپ کو کتاب کے پیج پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. فیض کا تعلق کالا قادر سیالکوٹ سے تھا، اور آپ کے والد صاحب بیرسٹر سلطان محمود تھے، جو کہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے. اور فیض نے عربی اور انگریزی ادبیات میں ایم اے کیا. پڑھے لکھے شخص تھے، صحافت کے ساتھ بھی وابستہ رہے. اس کے ساتھ شعر و شاعری کا شوق تھا، اور فیض بنیادی طور پر ایک رومانوی شاعر تھے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے پلیٹ فارم سے اشتراکی نظریات کو فروغ دیا. اشتراکی نظریات کا آغاز روس سے ہوا، اور یہ جو مختلف قسم کے نظام دنیا میں چلے، جیسے سرمایہ دارانہ نظام اور جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، اسی طرح سے کمیونزم بھی ایک نظام تھا، اور اس کا آغاز روس سے ہوا تھا. لینن اس کے پیروکار، لینن جو تھے وہ اس کے سرخیل تھے، آپ لوگ کہیں وہ اس کی بنیاد ڈالنے والے تھے، جو کہ روس کے ایک ریفارمر تھے. اور اس نظام کے، اس ازم کے یا اس نظریے کے ماننے والوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ملکی دولت ہے اس پر ملک کے تمام عوام کا برابر کا حق ہونا چاہیے، یعنی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، اور دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہیں رہنی چاہیے، اور غریب کو، مزدور کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور کسی صورت اس کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. تو پاکستان میں جب ترقی پسند مصنفین کی تحریک کا پلیٹ فارم بنا، تو اس پلیٹ فارم سے دیگر مصنفین کے ساتھ فیض احمد فیض نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنے ان نظریات کا پرچار کیا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر غزل میں اپنی رومانوی شاعری اور انقلابی شاعری کا جو دوہرا رنگ تھا وہ پیش کیا. یعنی ان کے اشعار جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں رومانوی پہلو بھی دکھائی دیتا ہے، اور ان کے نظریات کا پہلو بھی بخوبی ہمیں اس میں دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور فیض احمد فیض کے حوالے سے ایک اور اہم بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے وطن کے لوگوں سے محبت رکھتے تھے، وہ اپنے وطن سے محبت رکھتے تھے، وطن کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کرتے تھے. تو اس طرح سے وہ اپنے وطن کو اپنی محبوبہ مانتے تھے، اور اپنے وطن کو لیلائے وطن کہا کرتے تھے، یعنی وطن ان کی محبوبہ تھا. ٹھیک ہے، اور وطن کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی، اور اس سلسلے میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں، لیکن وہ اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے اپنی شاعری میں رومانوی رنگ کے ساتھ اپنا نظریاتی رنگ بھی بہت خوبی کے ساتھ پیش کیا. یہ جو ان کی پہلی غزل ہمارے اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے، جس کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا پہلا شعر دیکھیں. فرماتے ہیں کہ نہ گواؤ ناوک نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا. جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا. نہ گواؤ، نہ ضائع کرو، ناوک تیر نیم کش آدھا کھچا ہوا. ناوک نیم کش آدھا کھچا ہوا تیر ضائع نہ کرو، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا. میرا دل جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، میں وہ سب ضائع کر چکا ہوں، یا آپ یوں کہیں کہ میں قربان کر چکا ہوں. اور پھر دوسرے مصرعے میں کہا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، اور مجھ پر سنگ باری کرنے کے لیے، پتھر برسانے کے لیے جو تم نے پتھر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کو سمیٹ کر سنبھال کر رکھ لو. تنے داغ داغ لٹا دیا، کیونکہ تن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جسم. داغ داغ وہ جسم جس پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنا آپ جو ہے وہ لہو لہان کر لیا اپنی محبت میں، اپنے نظریے کے پرچار کے لیے، اور اب میں جانکنی کے عالم میں ہوں اور اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اچھا، دو پہلو ہوں گے. پہلے ہم ایک پہلو پر مکمل طور پر بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا پہلو ڈسکس کریں گے. اب فیض کا جو انقلابی رویہ ہے وہ بھی ہمیں اس شعر میں دکھائی دیتا ہے، ان کا نظریہ بھی ہمیں اس شعر میں نظر آتا ہے، اور ہم عام طور پر مجازی عشق کے حوالے سے بھی یہاں پر بات دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ فیض بنیادی طور پر تو رومانوی شاعر تھے، لیکن اس کے بعد
جب انہوں نے انقلاب کی بات کی تو وہ رنگ بھی ہمیں ان کی شاعری میں دکھائی دینے لگا، اور اس کا بڑا گہرا اثر ہمیں جو ہے وہ ان کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم جو پہلا اس شعر کی تشریح کا جو پہلا پہلو دیکھیں گے وہ ہم فیض کے نظریے کے حوالے سے بات کریں گے۔ فیض ایک بلند مقصد، ایک بلند نظریے اور نصب العین کے حامل تھے۔ وہ انقلاب کے حامی تھے۔ انقلاب کس طرح کا چاہتے تھے وہ اپنے ملک کے اندر؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک کا حکمران طبقہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ ملکی وسائل پر قابض ہو کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ وہ ملک کے تمام لوگوں کو ان کے حقوق دیں، اور خاص طور سے وہ کسانوں اور مزدوروں کی بات کرتے تھے، وہ نچلے طبقے کی بات کرتے تھے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیے گئے تھے، اور جو ہماری ملکی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ 20 خاندانوں کے پاس سمٹ کر رہ گیا تھا، اور آپ کیوں کہیں کہ ملکی دولت کا 80% 20 خاندانوں کے پاس تھا اور باقی 20% پورے ملک کے عوام کے پاس تھا، اور اس میں اب جو غریب تھا وہ غریب تر ہوتا جا رہا تھا اور جو امیر تھا وہ امیر تر ہوتا جا رہا تھا۔ تو ایسے حالات میں فیض نے مزدوروں، کسانوں، غریبوں کا استحصال روکنے کی بات کی، ان کے حقوق کی بات کی، وسائل کے منصفانہ تقسیم کی بات کی، اور جب انہوں نے اس قسم کے نظریات کا اظہار کیا، اس قسم کے نصب العین کا اظہار کیا، تو صاحبان اقتدار کی طرف سے ان کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے، ٹھیک ہے، اور ان کو طرح طرح کے مصائب کا نشانہ بنایا گیا۔ تو فیض نے دراصل اپنی اسی حالت زار کا اس شعر میں ذکر کیا ہے جو ان کو اپنے نظریے، اپنے نصب العین کے پرچار کی صورت میں پیش آئی، اور وہ کہتے ہیں کہ اب اپنے نظریے اور نصب العین کے پرچار کے حوالے سے جو مصیبتیں، جو مصائب ان کو سہنے پڑے ہیں، وہ سہ کر اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ مزید ظلم و ستم صاحبان اقتدار کا برداشت کرنے کی ہمت ان کے جسم میں باقی نہیں رہی۔ تو وہ ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے مجھ پر برسانے کے لیے جو تیر آدھا کھینچ کر کمان کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو ضائع نہ کرو، اس کو نہ گواؤ، اس کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اگر تم اس کو مجھ پر برسا بھی دو گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوں، اور میں تمہارے مصائب کا سامنا کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اور اب میری جان جو ہے وہ نکلنے کے قریب ہے، تو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارا تیر جو ہے وہ ضائع جائے گا۔ اور دل ریزہ ریزہ گنوا دینے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس نظریے کے پرچار کے لیے تمام اپنے جذبات، احساسات اس کے ساتھ وابستہ کر دیے تھے، اور مطلب اپنا کچھ نہیں سوچا، اپنے ملک کا سوچا، ملک کے عوام کا سوچا، اور ان کی خاطر وہ جدوجہد کی آخری حد تک گئے اور تمام مصائب سہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ جو مجھ پر سنگ باری کرنے کے لیے جو تم نے پتھر رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی سنبھال لو، کیونکہ یہ بھی مجھ پر برسانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں اپنے مقصد کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کے قریب ہوں، اب میرے اندر جان بھی باقی نہیں رہی اور رخصت ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس شعر کا نظریاتی پہلو، اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ تیر سنبھال کر رکھ لو، ضائع نہ کرو، اور پتھر سمیٹ کر رکھ لو اور مجھ پر ضائع نہ کرو، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں تو اپنے نظریے کے پرچار کے سلسلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن میرے پیچھے میرے اس نظریے کے پرچار کے لیے ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جو میرے اس نظریے کو، نصب العین کو، میرے مقصد کو آگے بڑھائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تیر اور یہ سنگ باری، تیر برسانے کی اور سنگ باری کرنے کی ضرورت تمہیں ان پر پیش آئے، تو ان کو سنبھال کر رکھ لو، کیونکہ میری جان قربان کرنے کے بعد یہ سلسلہ رکے گا نہیں، بلکہ یہ سلسلہ مزید تقویت پائے گا اور آگے بڑھتا جائے گا، کیونکہ میرے پیچھے ایک جانثاروں کی ایسی جماعت آ رہی ہے جو میرے اس نصب العین کو لے کر آگے بڑھے گی اور منزل مقصود تک پہنچے گی۔ تو اس حوالے سے فیض کے بہت خوبصورت کچھ مصرے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ تو فیض کہتے ہیں کہ میں تو اپنی مطلب جس مقصد کے حصول کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ دینے جا رہا ہوں وہ مقصد تو بھی حاصل نہیں ہوا، لیکن جو میرے پیچھے جماعت آ رہی ہے وہ یقیناً اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو پھر
یہ نظریاتی پہلو تھا. اس کے بعد ہم عشق مجازی کے حوالے سے اگر بات کریں، چونکہ فیض کرمان بھی شاعر بھی ہیں تو اس میں ہم مختصراً بات کریں گے. نظریے کی بات ہم ذرا زیادہ وضاحت سے کر لیں گے، اور عشق کی بات ہم جو مجازی عشق ہے اس کی بات ہم ذرا مختصر کر لیں گے. تو شاعر کیا کہتے ہیں، وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری اردو شاعری کی جو روایت ہے اس میں محبوب جو ہے وہ بہت سنگ دل ہے، اس پر چاہنے والے کے جذبات اور احساسات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور محبت کرنے والا جو ہے وہ آگ کا دریا عبور کرتا ہے، اور وہ بھی ڈوب کر. یعنی اس سلسلے میں جتنے بھی مصائب پیش آتے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ان سب کو برداشت کرتا ہے، لیکن محبوب کے دل پر اس کے ان تمام کوششوں کاوشوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور شاعر یہاں پر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھ پر برسانے کے لیے جو ادھ کھچا تیر کمان میں لگایا ہوا ہے تو اس کو تم ضائع نہ کرو، کیونکہ میرا دل پہلے ہی تمہاری محبت میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہے. اچھا، اب نابک نیم کش. نابک میں نے بتایا آپ کو تیر، نیم کش ادھ کھچا ہوا تیر. اور نابک کہتے ہیں محبوب کی پلکوں کو کہتے ہیں. نابک کا مطلب ہوتا ہے نابک کا مطلب تیر ہے، لیکن استعارتاً یہاں پر شاعر نے وہ تیر کس کو کہا ہے؟ محبوب کی پلکوں کو کہا ہے، کہ جب وہ اپنی پلکیں اٹھاتا ہے تو وہ تیر جو ہیں وہ چل جاتے ہیں اور وہ سیدھے محبوب کے دل کو زخمی کرتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ وہ نابک تیر. اچھا، میں آپ کو اس کو تھوڑی اور وضاحت سے بیان کرتی ہوں. ایک شعر ہے جس میں شاعر کہتے ہیں، ایک نابک نے اس کی مژگاں کے طائر سدرہ تک شکار کیا. نابک تیر، مژگاں، میم زید 3 نقطوں والی اور کاف الف گار نون غنہ. ایک نابک نے اس کی مژگاں کے، مژگاں کیا ہے؟ پلکیں. نابک تیر. اب پلکوں کو کیا کہا گیا؟ تیر. پلکوں کو تیر کہا گیا. ٹھیک ہے، تو طائر سدرہ تک شکار کیا، یعنی محبوب نے جب اپنی پلکیں اٹھائیں تو وہ تیر چل گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محبوب کی اس ادا سے محفوظ نہ رہ سکے، نعوذ باللہ. یہ کچھ اس طرح محبوب کی جو پلکوں کی پرکاری ہے اس کو شاعر نے یہاں پر بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اپنی اردو شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ ہمیں مختلف شعراء جو ہیں وہ محبوب کی آنکھوں کی مستی کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی پلکوں کی پرکاری کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میر تقی میر نے کیا کہا تھا؟ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. یعنی یہاں پر فیض نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ محبوب جب اپنی پلکوں کو اٹھاتا ہے تو اس کی وہ جو ادھ کھلی آنکھیں ہیں وہ ایک تو دل پر ستم ڈھاتی ہیں، دوسرا اس کی پلکیں جو ہیں وہ تیر کا کام کرتی ہیں شاعر کے دل پر، اور شاعر کا دل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اب تم اپنی پلکوں کے تیر جو ہیں وہ میرے دل پر مزید مت برساؤ، اور جو سنگ تم نے سمیٹ کر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی سنبھال لو، کیونکہ یہ اب مجھ پر برسانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی اور دیوانہ تمہاری محبت میں پاگل ہو جائے اور تمہیں ان پتھروں سے سنگ باری کرنے کا موقع اس پر مل جائے، اور یہ پلکوں کے تیر اس پر چلانے کا موقع مل جائے، کیونکہ میں تو تمہاری محبت میں اپنی جان کی بازی ہارنے والا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ مطلع کا یہ شعر جو ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ چونکہ میں نے کہا کہ یہ مطلع ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر قافیے کیا ہیں اور ردیف کیا ہے. گنوا لٹا قافیہ ہے اور دیا اس کی ردیف ہے. پھر دوسرے شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں، میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا. اچھا، یہاں پر جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں پہلے ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں. چارہ گر معالج، نوید خوشخبری، صف دشمناں شاعر کے خلاف صف آرا لوگ، اس کے نظریے کے مخالف لوگ، اور قرض، پھر کہا وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، جو وطن کی محبت کا قرض تھا مجھ پر، وہ حساب آج چکا دیا، بے باک کر دیا، برابر کر دیا. یعنی مٹی کی محبت کا کچھ قرض تھا مجھ پر جو میں نے اپنی جان قربان کر کے برابر کر دیا. افتخار عارف صاحب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. تو مطلب مٹی کا بہت قرض ہوتا ہے،
اور اس قرض کو ادا کرنے کا حوصلہ بھی کسی کسی کے اندر ہوتا ہے، اور فیض انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے وطن کی محبت کی خاطر بہت کچھ سہا اور برداشت کیا، اپنے وطن کے لوگوں کی خاطر بہت کچھ سہا اور برداشت کیا. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم پہلے نظریاتی پہلو اس کے اندر ڈسکس کریں تو اس حوالے سے شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نظریے نصب العین اور اعلیٰ مقصد کو جب لے کر چلا تو مجھے دو طرح کے لوگوں کا ساتھ ملا. ایک وہ جو میرے بہی خواہ تھے، میرے ہمدرد تھے، جن کو شاعر نے یہاں پر چارہ گر کہا ہے، استعارتاً چارہ گر کہا ہے. ٹھیک ہے. اور صف دشمنہ سے مراد اس کے نظریے کے مخالفین ہیں. تو شاعر نے یہاں پر دونوں طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ خبردار یا خبر پہنچانے کی بات کی ہے کہ میرے معالج کو، میرے بہی خواہوں اور ہمدردوں کو اور میرے دشمنوں کو جو میرے خلاف صفارہ ہیں یہ خبر کر دو، یہ اطلاع پہنچا دو. وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر کہ میری جان پر، میری زندگی پر، میرے وطن کی، میری مٹی کی محبت کا، میرے لوگوں کا جو قرض تھا وہ آج میں نے بے باک کر دیا، وہ میں نے چکا دیا، وہ میں نے برابر کر دیا. فیض جس نظریے، جس نصب العین اور اعلیٰ مقصد کو لے کر چلے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت سیدھا سادہ رستہ تھا اور اس رستے پر کوئی کٹھنائی نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی کہ وہ چلتے گئے اور آگے بڑھتے گئے اور منزل تک پہنچ گئے. نہ، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ارباب اختیار کی طرف سے اس رستے پر روڑے اٹکائے گئے، ان کو جیلوں میں قید کیا گیا، ان پر طرح طرح کی سختیاں کی گئیں، اور مخالفین ہمیشہ ان کے اس نظریے کے خلاف ان کے رستے میں صافارہ رہے. لیکن جب مخالفین کا یہ رویہ تھا تو جو شاعر کے ہمدرد تھے، جو بہی خواہ تھے، وہ ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتے رہے، اس کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتے رہے. ٹھیک ہے. اب شاعر کے خیال میں دونوں طرح کے لوگ شاعر کی وجہ سے مشکل میں تھے. جو چارہ گر معالج، جو اس کے بہی خواہ ہمدرد تھے، وہ بھی مسلسل مشکل میں تھے کہ جب بھی شاعر کو دشمنوں کی طرف سے کوئی زخم لگتا تھا تو اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے، اس کو ہمت دیتے تھے، آگے بڑھنے کی بات کرتے تھے. اور جو دشمن تھے وہ بھی شاعر کی وجہ سے، اس کے نظریے کی وجہ سے مسلسل مشکل اور پریشانی کا شکار تھے کہ ہمیشہ ان کو اس کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے زور بچار میں مبتلا رہنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس نظریے اور اس مقصد کی خاطر جو ہے وہ جدوجہد اس حد تک کی کہ اپنی جان تک قربان کر دی. ٹھیک ہے. اور وطن کی مٹی کی محبت کا، اس کے لوگوں کا جو قرض، اس کے ملک کے غریب عوام کا جو قرض اس کے سر پر تھا کہ اس نے ان کے حقوق کی بات کی، اس نے دولت کی منصفانہ تقسیم کی بات کی، اس نے وسائل کی منصفانہ تقسیم کی بات کی اور کہا کہ غریب کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو شاعر نے وہ تمام حق جو ہے، جو قرض کے طور پر اس کی جان پر تھا، اس نے وہ سارا کا سارا چکا دیا، بے باک کر دیا، برابر کر دیا. ٹھیک ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ اب نہ تو اب چونکہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں تو نہ تو میرے جو چارہ گر معالج، میرے ہمدرد، میرے بہی خواہ ہیں، ان کو میری وجہ سے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہمیشہ انہیں میری ڈھارس بندھانا پڑتی تھی، اور نہ ہی میرے دشمنوں کو میرے خلاف صافارہ ہونا پڑے گا کہ میں نے اپنے وطن کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، اور وہ میں جو ایک کانٹے کی طرح ان کی آنکھ میں کھٹکتا تھا اب میں نہیں رہا. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ شاعر تو چلا گیا. کوئی بھی شخص جب کسی نظریے کے پرچار کی بات کرتا ہے اور کسی اعلیٰ نصب العین کو لے کر چلتا ہے تو اس کے چلے جانے سے اس کا وہ نصب العین رکتا نہیں ہے، اس کا وہ مقصد ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اس سلسلے میں آپ کو سقراط کی مثال دوں گی. سقراط ایک یونانی فلسفی تھا. اس نے اپنے ملک میں سچائی اور نیکی کے نظریات کے پرچار کی بات کی، صاحبان اقتدار کے رویوں کے برعکس بات کی، اور اس نے وہ نظریات جب پھیلانا چاہے اپنے ملک کے نوجوانوں کے اندر تو ارباب اختیار نے اسے دو آپشنز دیے. انہوں نے کہا کہ یا تو تم ان نظریات کے پرچار سے باز آ جاؤ یا پھر یہ زہر کا پیالہ رکھا ہوا ہے، یہ پی لو. سقراط نے کیا کیا؟ اس نے وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی لیا. تو شاعر نے پھر بہت خوبصورت بات کہی اس حوالے سے کہ اس کے ملک کے لوگوں نے، ارباب اختیار نے، صاحبان اقتدار نے اس زہر کے ذریعے سے سقراط کا ظاہری وجود، مادی وجود تو ختم کر دیا، لیکن وہ کبھی اس کے نظریے کو ختم نہ کر سکے، کیونکہ جو نظریات اس نے اپنے ملک کے نوجوانوں میں پھیلائے وہ ایک آپ کہیں ایک تسلسل بن گیا، ایک چین بن گئی، ایک کڑی بن گئی، اور سقراط کے نظریات کو وہ نوجوان نسل جو تھی وہ لے کر آگے چلی.
اور انہوں نے اپنی منزل مقصود حاصل کی. یعنی جب بھی کوئی اعلیٰ نصب العین کا حامل شخص کسی نظریے کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے تو اس کی وہ قربانی کبھی رائے گاں نہیں جاتی، بلکہ اس نصب العین، اس کے اس مقصد، اس کے اس نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سارے لوگ آگے آتے ہیں اور اسے آگے لے کر چلتے ہیں اور بالآخر اپنی منزل پا لیتے ہیں. تو سقراط کی موت کے حوالے سے شاعر نے کہا کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. تو بات یہاں پر فیض کے حوالے سے بھی بات یہی ہے کہ فیض نے بظاہر اپنے نظریے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جان قربان کرنے کے نتیجے میں ان کا وہ مقصد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ یقیناً ان کے پیچھے ایک ایسی جماعت کھڑی تھی جو ان کے مقصد کو آگے لے کر چلتی اور اپنے ملک کے لوگوں کے حقوق کے حصول کی بات کرتی، وسائل کی منصفانہ تقسیم کی بات کرتی اور استحصال کا خاتمہ کرنے کی بات کرتی، ارباب اختیار کے رویوں پر تنقید کرتی تاکہ ملک میں کچھ بہتری کی صورت نظر آتی، اور ایسا ہوتا ہے. تو بظاہر فیض نے یہی کہا ہے اپنے ہمدردوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے دشمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اب تمہیں میری طرف سے کسی مشکل کا سامنا نہیں رہے گا، کیونکہ میں نے اپنی جان مٹی کی محبت میں قربان کر دی ہے، اور میں جو کانٹے کی طرح تمہاری آنکھوں میں کھٹکتا تھا اب نہیں رہا. تو اب تم امن اور چین کی زندگی بسر کرو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر امن اور چین کی بانسری بجتی نہیں ہے، بلکہ وہ سلسلہ جو نظریے کے پرچار کا ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہی رہتا ہے، اور جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اذیت میں ہی مبتلا رہتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ وہ جو دیوانے ہوتے ہیں، جو نظریے اور نصب العین کے حامل لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے سلسلے کو توڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر مجازی حوالے سے بات کی جائے یہاں پر تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر چارہ گڑھ سے اگر ہم عشق مجازی کی بات کریں تو چارہ گڑھ سے مراد عشق مجازی میں شاعر کے بہی خواہ ہیں، اس کے ہمدرد ہیں، اس کے دوست ہیں، اور صف دشمنہ سے مراد رقیب ہے. ٹھیک ہے. جو شاعر کے محبوب کے کان بھرتا رہتا ہے اور کبھی بھی شاعر کے محبوب کا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہونے دیتا، بلکہ بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کیے رکھتا ہے. تو شاعر فیض نے یہاں پر یہ کہا کہ میرے معالجوں کو بھی، یعنی میرے ہمدردوں کو بھی یہ اطلاع کر دو اور میرے رقیب کو بھی یہ خبر دے دو کہ میری جان پر محبت کے حوالے سے جو قرض تھا وہ میں نے بالآخر چکا دیا، ادا کر دیا. محبت کی حد کیا ہوتی ہے کہ چاہنے والا اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے. تو فیض نے یہاں پر یہی کیا ہے، اپنے محبوب کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں وہ اپنے رقیب اور اپنے ہمدردوں کو یہ خبر دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اب دونوں طرح کے لوگوں کو میری وجہ سے جو پریشانی کا سامنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. رقیب کے رستے میں بھی اب میں نہیں رہا، اور میرے ہمدردوں کے لیے بھی میری طرف سے پریشانی ختم ہو گئی ہے. یعنی میں نے محبت کا قرض چکا دیا ہے اور محبت کی خاطر محبوب کو اپنی وفا کا یقین دلانے کی خاطر میں نے اپنی جان تک قربان کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 شعر بیٹے آج ہم نے اس پہلی غزل کے کیے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں اشعار کو اچھے طریقے سے ان کی تشریح کو پڑھ لینا ہے، تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ پھر کل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تب تک اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.